أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حاضرین کرام، یہ مجلس قرآن پاک کی تفسیر کے تکملے سے متعلق ہے. میں اولاً قرآن پاک کیا چیز ہے، یہ قرآن ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کی دنیا میں بقا اور حفاظت اور ضرورت کی چیزیں پیدا ہونے سے پہلے پیدا فرما دی. انسان نام دو چیز کا ہے، ایک یہ بدن اور ایک اس میں روح. دونوں اگر ایک جگہ ہیں تو انسان ہے. روح جسم سے الگ ہو جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ مردار، جنازہ، میت، لاش بن جاتی ہے. اب ان دو چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی غذا بنائی ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے غذا پیدا کی اور انسان کو بعد میں پیدا کیا. انسان کا جو بدن ہے، اس بدن کے لیے تو کھانے کی، پینے کی، راحت اور آرام کی ضرورت ہے. گرمی اور سردی کی حفاظت سے ضرورت ہے.
بدن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان ان دونوں کو انسان کی حفاظت اور ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کھیتی کرتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، خالی زمین کی قوت اور طاقت سے نہیں، آسمان سے بھی ان میں قوتیں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا پانی کی ضرورت ہے کھیتی میں، باغات میں، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے زمین پر پانی کو اتارا، غلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں دودھ پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، ان میں ذائقہ اور مٹھاس آتا ہے۔ جب چاند کی شعاعیں پڑتی ہیں تو ان میں دودھ پیدا ہوتا ہے، سورج کی شعاعیں اور گرمی پڑتی ہے تو یہ دانوں میں پکنے کی صلاحیت، مضبوط ہونے کی بات پیدا ہوتی ہے۔ تو زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور زمین میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، وہ تمام اس انسان کی ذات کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ ذات باری تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ہر چیز کا فائدہ الگ ہے، کوئی چیز کھائی جاتی ہے، کوئی پی جاتی ہے، کسی کو دیکھا جاتا ہے، کسی کو پہنا جاتا ہے، کسی سے پردہ کیا جاتا ہے، اور کوئی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے ہے۔ تو کل ملا کر ہر چیز میں نفع ہے، نفع کا طریقہ الگ ہے۔ ایک بزرگ یہ بات بتا رہے تھے، ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہر چیز میں نفع، کہ جی، کہ خنزیر میں کیا نفع ہے؟ خنزیر تو نجس العین ہے، اس کا تو بال بھی پاک نہیں، ناپاک ہے، اس کی تو کھال اور گوشت بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کہا کہ خنزیر میں بڑا نفع ہے۔ الباقورہ یہ لفظ بتایا عربی میں، اس کا مطلب خنزیر سے سبق حاصل کرو، خنزیر سے سبق حاصل کرو۔ صبح سویرے اٹھتا ہے اور آبادی سے باہر اپنی غذا تازی تازی تلاش کرتا ہے، تازی غذا، نجاست، غلاظت، جتنی تازی اتنی اچھی اور میٹھی۔ کسی بزرگ سے پوچھا ایک صاحب نے کہ بیت الخلا کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہنے لگے تازی کا یا باسی کا؟ کہنے لگے کہ تازی کا تو ہوتا ہے میٹھا، اور جب وہ باسی ہو جاتی ہے تو اس کا ذائقہ کڑوا۔ وہ مزاحن کہنے لگا آپ نے نعوذ باللہ کھا کر دیکھی ہے؟ کہا ہر چیز کھانے سے نہیں، علامت اور دلالت سے پتہ چلتا ہے۔ جب تازی غذا ہوتی ہے خنزیر کی، مکھی آ کر بیٹھتی ہے، اور مکھی میٹھے پر بیٹھتی ہے، اور جب وہ باسی ہو جاتی ہے مکھی نہیں بیٹھتی، وہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر چیز آدمی کے نفع کے لیے ہے۔ خنزیر میں کیا نفع؟ الباقورہ، صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی تازی تازی غذا کے حاصل کرنے کے لیے آبادی کے باہر جاتا ہے کہ آدمی نے غلاظت و نجاست نکالی اور وہ اس کی غذا ہے۔ جب ایک جانور اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سویرے جاتا ہے تو تمہیں بھی عبرت حاصل کرنا۔ سویرے اٹھو،
اپنی دنیا اور آخرت کی غذا کو تلاش اور طلب کرو، یہ ہے خنزیر میں نفع۔ وہ مزاحن کہنے لگے کوا، اس میں کیا نفع؟ کہا کوے میں اتنا بڑا نفع، جہاں بیٹھے گا پہلے چاروں طرف اپنے دشمن پر نظر کرے گا، ادھر ادھر کوئی دشمن تو نہیں ہے، چاروں طرف نظر رکھتا ہے۔ تمہیں بھی دنیا میں رہنا ہے، تمہارا دشمن تو کھلم کھلا ہے، شیطان کہیں تمہارے اوپر حملہ نہ کرتا، اپنے دشمن سے تمہیں ہر وقت بچتے رہنا ہے۔ تو کوا کیا عبرت ہے؟ کھانا نہیں، اس سے عبرت حاصل کرنا نفع ہے، فائدہ ہے کہ ایک جانور تو اپنے آپ کو دشمن سے بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ کوے کی بچے کی اماں نے کہا کوے سے، بیٹا جب کہیں بیٹھو تو ذرا اس انسان سے بچ کے رہنا، چاروں طرف نظر کرتے رہنا، اور جب یہ انسان نیچے کو جھکے تو سمجھنا یہ کوئی ڈھیلا تمہیں مارنے کے لیے اٹھا۔ وہ کوے کا بچہ کہنے لگا اماں اگر وہ انسان نہ جھکے پہلے سے ہاتھ میں ڈھیلا لیے ہوئے ہو، تو کہنے لگی کہ بیٹا تم نہیں مار کھانا گے، تو ہمیں کوے سے بھی عبرت حاصل کرنا، ہر چیز میں یہ دیکھو ہم اپنے دشمن سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، تو ہر چیز میں دنیا کی نفع ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی ہر چیز نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ تو انسان کے جسم کی غذا ہر مخلوق اللہ نے انسان کے نفع کے لیے، لیکن انسان میں اللہ نے جو دوسری چیز روح ہے، اس روح کو باقی رکھنے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ کلام قرآن پاک روح کی حیات اور بقا کا ذریعہ ہے، اور انسان کی روح ہی کے لیے نہیں، یہ قرآن اس عالم کی بقا کے لیے ذریعہ ہے۔ جب تک یہ قرآن پاک باقی رہے گا یہ عالم باقی رہے گا، اور جب یہ قرآن پاک باقی نہیں رہے گا عالم آنن فانن ختم ہو جائے گا، چونکہ یہ قرآن پاک روح کی غذا ہے، اور جب غذا ختم تو شے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن پاک۔ انسان تو بہت قریب زمانہ تب پیدا ہوئے، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، کتنا زمانہ ہوا؟ یہ دنیا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ہے، لیکن انسان تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم زمین پر کب آئے؟ 10,000 سال قریب کل ہوئے، زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے کل 1433واں سال ہے۔ تاریخ ہماری چاند کی 1443 اور 10 سال تاریخ ہماری ہجرت سے شمار، وہ ہٹا دو تو 1433واں سال نبی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 63 سال کی زندگی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انجیل ان پر اتاری گئی، 571 سال پہلے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، 571۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے
2021واں سال، 2021واں سال وہ۔ تو اب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قریب 6، وہی 2000، اور یہ ذرا اوپر کے ساتھ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مشہور معروف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، درمیان میں تو بہت آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے، 1800 سال کا فرق ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، 1800 سال۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو معروف مشہور اللہ کے خلیل جگری دوست، 3000 سال کا فرق ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، 3000 سال کا فرق ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 1100 کچھ سال زندہ رہے، 950 سال تک تو تبلیغ کی، 40 سال میں نبوت نبی کو دی جاتی ہے، تو 10 کم 1000 سال۔ اور 6 مہینے کشتی سمندر میں رہی، دریا میں پانی میں رہی، طوفان میں رہی، اور 6 مہینے کے بعد جب طوفان ختم ہوا، جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کل 60 آدمی تھے، 6 مہینے پھر زندہ رہے، تو قریب 1100 سال کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کل 3 نبی آئے، کل 3، حضرت ادریس، حضرت شیش اور حضرت آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 کم 1000 سال زندہ رہے، تو پوری تاریخ کے اعتبار سے قریب 10,000 سال حضرت آدم کو زمین پر آئے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اس عالم کے لیے روح کی غذا کا درجہ، روح کی غذا کے لیے ذریعہ اور سبب بنایا۔ جتنے نبی آئے قرآن پر سب ایمان لائے، جتنے نبی آئے نبی پر سب ایمان لائے، جتنے نبی آئے سب قرآن پر ایمان لائے، جتنے نبی آئے سب نبی پر ایمان لائے۔ اللہ نے وعدہ لیا ہر نبی سے، لقد اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم قالوا اقررنا۔ ہر نبی سے وعدہ لیا، ایک کتاب دی جائے گی، ایک رسول بھیجا جائے گا، تمہیں اس کتاب اور رسول پر ایمان کا لانا ہے، اقرار کرو۔ کہا کہ ہم نے اقرار کر دیا۔ ہر نبی نے نبی کے آنے سے پہلے نبی پر ایمان اختیار کیا، ہر نبی نے کتاب قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پر ایمان اختیار کیا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جس نبی کا آپ نے وعدہ کیا بھیجنے کا، اس نبی کو یہاں بھیج دو۔ مکے میں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے کرتے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول جس کا آپ نے وعدہ کیا، وہ کتاب جو آپ آخر میں بھیجیں گے اس رسول پر، وہ ان لوگوں میں یہاں بھیج دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے مجھے یہاں مبعوث اور پیدا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خود خبر دی ہے سورہ رحمان، جسے عموماً سب جانتے ہیں، جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسے سورہ رحمان کہتے ہیں۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ تو ہے ہی اللہ کا نام، لیکن رحمان اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا صفتی نام ہے، سب سے بڑا نام رحمان ہے۔ رحمان کے معنی آتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بڑی بھی چھوٹی بھی نعمتیں دینے والا، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ رحیم کوئی بھی بن جاتا ہے، اللہ نے خود نبی کو رحیم فرمایا، لیکن رحمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا۔ رحمان کے معنی آتے ہیں دنیا میں آخرت میں بڑی چھوٹی رحمت نعمت دینے والی ذات، اور وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس سورت کا نام سورہ رحمان ہے۔ شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کہاں تعلیم دی؟ ابھی تو انسان پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا ذکر تو اب بعد میں فرما رہے۔ خلق الانسان، بڑا مہربان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرما کر علمہ البیان، اسے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی صلاحیت بھی دے دی۔ اب یہ مجلس قرآن کی تفسیر سے متعلق ہے کہ رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کر دیا۔ یہ دونوں چیز بڑی عجیب ہیں، قرآن اور انسان۔ انسان کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، انسان تو جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں سب کا نمونہ ہے۔ یہ انسان دنیا میں کوئی بھی مخلوق آپ بتاؤ فلاں، اس کی بھی مثال انسان میں۔ مخلوق تو مخلوق، اللہ نے اپنا نمونہ اس انسان میں رکھ دیا۔ اگر اللہ کو جاننا پہچاننا چاہتے ہو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور کر لو، تم اپنے اندر غور کر لو، خدا کو پہچان جاؤ گے۔ کیسے پہچانو گے؟ اللہ نے سورج بنایا، چاند پیدا کیا، انسان میں بھی دو آنکھیں بنا دی۔ اللہ نے زمین پر چشمے بنائے، اللہ نے انسان کی آنکھوں سے، ناک سے، زبان سے چشمے جاری کر دیے، یہاں سے نکلتا ہے پانی۔ اللہ نے ندی نالے بنائے، انسان کے جسم میں رگیں موجود ہیں جو ان میں پانی کی طرح خون دوڑ کر چلتا ہے۔ اللہ نے کہیں زمین کھیتی ہوتی ہے، کہیں تالاب ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں کچھ ہے، انسان کے جسم کو ایک زمین کی طرح بنا دیا۔ کہیں بڑے بڑے بال ہیں، کہیں تھوڑے تھوڑے بال ہیں، کہیں رومٹا ہے، کہیں بالکل بال ہے ہی نہیں جیسے ہتھیلی ہے۔ تو یہ سب نمونے انسان میں اللہ نے بنائے مخلوق کے۔
اسی طرح خالق کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ نے اس انسان میں روح کو پیدا کر دیا. روح اللہ کا نمونہ ہے. بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں. کوئی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. جب کتنا بڑے سے بڑا اللہ کا بندہ، اللہ کے قریب رہنے والا، وہ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب چاہتے بات کر لیتے، باتوں باتوں میں کہنے لگے، باتوں میں تو دل بھر جاتا ہے لیکن اپنی ذات کا بھی دیدار کرا دو. اللہ تعالیٰ کہنے لگے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ نہیں، دکھا دو آپ کی ذات کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے لگے جب تم مانتے نہیں تو میں ذرا سا پہاڑ پر تجلی کروں گا، اس پہاڑ کو دیکھنا. اگر میری تجلی سے پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ سکتے، اور اگر پہاڑ کی حالت ہی صحیح نہ رہی، وہ تو تیرے سے بڑا طاقت قوت والا ہے، تو تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے مجھے یہاں دیکھنے کی. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے ذرا سی تجلی پہاڑ پر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چکنا چور ہو گیا. پہاڑ کی بدلتی حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جیسے کوئی حادثہ ہو جائے اور ایک دور کھڑا ہوا آدمی اس حادثے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ بھی پہاڑ کی حالت کو بدلتا دیکھ کر بے ہوشی میں گر گئے. ہوش آیا، کہنے لگے واقعی آپ کی ذات تو بڑی عجیب ہے، نہیں دیکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں افضل، پوری مخلوق میں محبوب، اتنا بڑا محبوب، ساتوں آسمانوں پر سیر کرا رہے ہیں. اللہ عرش معلی تک جا رہے ہیں نبی. فرشتے جہاں نہیں جا سکتے اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ سے کیا ہم کلامی بات چیت ہو رہی ہے. درمیان میں کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق نہیں. جب بات کر کے وہاں سے آئے، اپنا پورا معراج کا واقعہ بیان فرمایا، تو ایک صحابی کہنے لگے حل رأیت ربک، آپ اتنے قریب گئے جہاں جبریل فرشتہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا، تو آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں دیکھا تو ہے، مگر ایک نور سی شکل نظر آئی اور کچھ نظر نہیں آیا. نور، ایک روشنی تو نظر آئی اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. نبی فرماتے ہیں اتنے قریب ہونے کے باوجود میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجاب کبریائی موجود تھے. حجاب کبریائی اللہ کی بڑائی کی عظمت کے پردے 70,000 موجود تھے. اتنے پردوں کے پیچھے اللہ سے کلام اور بات چیت ہو رہی تھی. تو نبی نے بھی وہاں عین ذات کا دیدار نہیں کیا. ہاں ہر مومن کو ہوگا. کب ہوگا؟ جنت، اس کے طبقے درجے الگ الگ ہیں. ایک درجے کا نام ہے جنات عدن، جیسے جنت الفردوس ہے، ایسے ہی جنات عدن ایک جنت کا درجے کا نام ہے. جب جنتی وہاں پر جائے گا تو تب اللہ کا دیدار ہوگا، اور جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو جنت کی وہ چیزیں جن کی یہاں کوئی مثال، خیال، تصور بھی نہیں، اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ حسین و جمیل چیزیں، اللہ کے دیدار کے مقابلے میں ان کا کوئی مقام نہ رہے گا. سالوں کے زمانے کی مقدار اللہ کے دیدار کی لذت محسوس کرتا رہے گا. تو یہ ذات باری تعالی کی وہ ذات جس نے اس انسان کے لیے جسمانی و روحانی غذا
پیدا فرمائی. جسمانی غذا تو یہ سب مادیات ہیں. جتنی بھی مخلوقات ذی جرم ذی جسم والی نظر آنے والی پیدا ہوتی رہتی رہیں گی، یہ سب انسان کے جسم کے نفع کے لیے ہے. اور انسان کی روح کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن پاک. کب پیدا کیا اسے؟ یہ پیدا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. الرحمن علم القرآن، وہ ذات بڑی مہربان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. کسے دی؟ اللہ نے پہلے تو ایک نور پیدا کیا، اس کے 4 حصے فرمائے. ایک حصہ نور کا، نبی کا، سب مخلوق سے پہلے پیدا فرما دیا. سب سے پہلے کس کا؟ نبی کا. ایک حدیث لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ کیا جاتا. یہ ہے نبی. مادہ نور پیدا فرمایا، 4 حصے اس کے کیے. سب سے پہلے نبی کا مادہ پیدا کر دیا، اس کے بعد لوح اور اس کے بعد قلم. یہ 2 چیز پیدا فرمائے. نہ بھی زمین ہے، نہ آسمان، نہ سورج چاند، کچھ نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. کسے دی؟ قلم کو. علم القرآن، تعلیم دی اللہ نے قرآن کی قلم کو. قلم کے قلب میں، دل میں، قلم میں ڈال دیا. قلم کو کہہ دیا اکتب، لکھو. لکھنا شروع کر دیا. یہ اللہ کا کلام یوں ہے، جتنی کتابیں اللہ نے نبیوں پر اتاری وہ اللہ کی کتاب ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام بھی ہے. کتاب تو ہے ہی، یہ اللہ کا کلام بھی ہے. تو تعلیم دی قلم کو، اور قلم کو کہہ دیا لکھو. اب قلم نے لکھنا شروع کر دیا. کہاں لکھا؟ قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قلم کو القاء کر دیا، قلم نے لکھ دیا، لوح کے اندر وہ محفوظ ہے. اسی لیے یہ قرآن قدیم ہے. قرآن قدیم، قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی دی، تختیوں میں پتھر کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بائبل دی، دل میں بات ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان سے بولا اور وہ بائبل انجیل بن گئی. حضرت داؤد کو زبور لکھی لکھائی تختیے دی، وہ زبور لکھی ہوئی کتاب آئی. لیکن یہ قرآن اللہ نے تعلیم دی قلم کو، قلم نے لکھ دیا لوح میں، لوح سے جبریل لے کر کے آئے. پورا قرآن جبریل لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر لا کر رکھ دیا. اور 23 سال کی زندگی میں، 23 سالہ نبوت کی زندگی نبی کی، یہ قرآن اللہ نے نبی پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اسے اتارا. جیسی ضرورت ہوتی رہی ویسی آیتیں نازل فرما دی. یہ قرآن اللہ کا کلام. اب بڑوں کے کلام کا سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں. بڑوں کے کلام کو وہ سمجھے گا جو بڑوں کے قریب رہے گا، بڑوں کے احوال اور حالات سے واقف ہوگا، وہ اس کے اشاروں کو، کنائے کو، بات چیت کو وہ جانے گا. یہ اللہ کا کلام معمولی نہیں. سب سے پہلے قرآن کا وجود لوح میں محفوظ ہو گیا، اور دنیا کے رہنے تک یہ قرآن پاک باقی رہے گا. جب یہ نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی. اسی بنا پر اللہ
ताला ने उन लोगों को जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया और उन्हें दावत दी, बाद में माना, तो फरमाया अवमन काना मैतन फअहयैना, वो कौम जो पहले मुर्दा थी, जो कुरान को इख्तियार नहीं करती थी, वो मुर्दा कौम थी, फअहयैनाहु, हमने कुरान उनके पास भेजा, कुरान की तालीम ली उन्होंने, तो वो जिंदा हो गए। बगैर अल्लाह पर ईमान, कुरान पर ईमान के मुर्दों के मिसल है। तो कुरान हयात है, कुरान जिंदगी है, रूह की ये ग़िज़ा है। जब कुरान पाक नहीं, ग़िज़ा नहीं, तो हयात और ज़िंदगी भी नहीं, ये आलम भी बाकी नहीं रहेगा।